یہ اچھا ہے, یہ ڈفرینٹ کال ہے. ہیلو 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 یلو. چلو نیلی ہو جاؤ. جناب السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں نوشین بات کر رہی ہوں گلستان جوہر سے. جی نوشین کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے. آپ لوگ کیسے ہیں؟ میں نے فرسٹ ٹائم کال کیا آپ کے پروگرام میں. چلیں بند کر کے دوبارہ کریں, سیکنڈ ٹائم ہو جائے. نہیں دوبارہ کروں گی تو ملے گی نہیں, کیونکہ اتنی دیر سے میں ریڈ کرے جا رہی ہوں. اب جا کے ملی یہ کال. اچھا جی, کیسی ہے نوشین آپ؟ اللہ کا شکر ہے ٹھیک رہا. میں یہ کہنا تھا, ایک تو آپ کی تعریف کرنی تھی. آپ جو ہے قید تنہائی میں مجھے بہت اچھے لگے. آپ کا جو اولڈ کریکٹر آپ کرتے ہیں وہ بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا تو میں کیا بڈھا بن جاؤں؟ ہیلو نہیں یہ کہہ رہی کہ آپ اپنی اوریجنل ایج میں رہیں. جی سادیہ, یہ میں اور آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو سادیہ امام آئی ہوئی ہیں یہ بھی بہت اچھی ہیں. میں ان کی بہت بڑی فین ہوں. یہ الجھن ڈرامے سے میں ان کی فین ہوں. انہوں نے سبا کریکٹر کیا تھا وہ جو ہے وہ بہت اچھا تھا, اور جب سے ماشاءاللہ یہ کر رہی ہیں تو بہت یہ کامیاب ہیں اور اچھی ہیں. بالکل. اس کے علاوہ جو میں نے فرسٹ ٹائم کسی شو میں آپ نے سادیہ کی بلیک اینڈ وائٹ فلمیں نہیں دیکھی؟ ہیلو شاہدہ منی کے ساتھ ان کی فلم نہیں دیکھی؟ میری نہیں دیکھی آپ نے؟ شاہدہ منی کے ساتھ اور سادیہ کی بلیک اینڈ وائٹ فلمیں جو آتی تھیں. نہیں وہ میں نے نہیں دیکھی. میں اتنی پرانی نہیں ہوں بلیک اینڈ وائٹ کے دور کی. لو تو ہم کیا مطلب, ہم تو میٹل کے زمانے کی, آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ اسٹون ایج سے نکلے. اچھا خیر, آج کا شو آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ کرنا چاہوں گی جو ہے عدنان صدیقی کی, وہ بھی میں ان کی بہت بڑی فین ہوں. اچھا بالکل. ابھی جب وہ آئے تھے آپ کے شو پہ, شاید میں اس وقت کال نہیں مل سکی میری. جی جی. تو وہ جو ہے عید کے شو پہ آپ کا شو بہت اچھا چل رہا ہے. عائشہ بھی بہت اچھی ہیں. میں عدنان تک آپ کا میسج پہنچا دوں گا, ورنہ آپ نمبر چھوڑنا, عدنان کو نمبر دے دیں گے. عدنان کال بیک کر بھی لے گا. اس کے علاوہ جو آمنہ شیخ آئی تھی آپ کے پروگرام میں, پوری لسٹ بتا دیں. ان کی بہت بڑی فین ہوں. آمنہ شیخ, موہت مرزا, یہ سب بہت اچھے ہیں. آپ کا شو بہت اچھا ہے. آپ سب کو بلاتے ہیں, سب کو انکریج کرتے ہیں. بہت اچھا شو آپ کا. تھینک یو نوشین, تھینک یو سو مچ. اینڈ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, وی آل آر فیملی. سو وہ چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو, بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہمارے آپس کے لوگوں کے لوگ ڈسکشن کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی کوئی آ کے ہم سے تعریف کرتا ہے تو اچھا لگتا ہے, یقین مانیے. اچھا سادیہ, اس کے علاوہ ایکٹنگ بھی ہو رہی ہے؟ بالکل ایکٹنگ ہو رہی ہے. سوپ ہو رہا ہے سلیم خان دیسواری صاحب کا, اور ان کا جب سوپ کرنا ہوتا ہے تو وہ انسان کو نا تو سارے کام چھوڑ دینے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اتنا بڑا کام کرتے ہیں. ان کی کوئی ایسے کر کے ریکی کر دو نا کہ وہ سلو ڈاؤن ہے نا. نہیں وہ ان کے اوپر میری کوئی ریکی وہ نہیں ہونی. میں نے اب سوچا ان کو دوں گی استاد صاحب کو اپنے, کہ ان کے اوپر تھوڑا. لیکن سلیم بھائی خود اتنے مزے کے آدمی, ان کے ساتھ کام کر کے بہت مزہ آتا ہے. اور پھر جس ادارے کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں, سیون اسکیپس کے ساتھ مجھے بڑا پہلی دفعہ میں کام کر رہی ہوں, میں انجوائے کر رہی ہوں. تو سر ڈفرینٹ ورک, سندھی کلچر پہ سارا ہے پلے, اور مجھے مزہ آ رہا ہے. کافی ویریشن ہے. ویری گڈ. اور وہ تمام لوگ جن کی آج برتھ ڈے, کیونکہ میں صبح سے نہیں تھا یہاں پہ, تو ان سب کو ہیپی دا برتھ ڈے. مجھے یہ یاد ہے کہ رامس کی آج برتھ ڈے ہے, وہ ہمارے ساتھ ANB میں ہوتے ہیں. سو رامس آج تو نصرت فتح علی خان صاحب. جی آج خان صاحب کی بھی برتھ ڈے ہے. بالکل. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, یہ غلط تار چھیڑ دیے سادیہ نے میرے. Introducing all new Berrylicious to get the good times rolling. Nestle Fruta Vitals. Dil se. اینڈ ویلکم بیک. ہم واپس آ چکے ہیں, اور آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ ہم یہاں کے کھڑے کیوں گئے, تو فیصل اب آپ بتائیے. جی بالکل, جیسے ابھی میں نے کہا تھا کہ ہم ڈاکٹر صاحب کو ہوا میں اٹھائیں گے, سو ٹرائی کرتے ہیں. نہیں پہلے بتائیے, دیکھیے کوئی وائر نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا کھڑے ہو کے بھی ذرا ادھر آئے, پھر کے دکھیں گے. تلاشی ڈاکٹر صاحب کی. آپ بیٹھے ذرا.
بھیا اٹھ جائے ورنہ بےزتی ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب آنکھیں بند کر کے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم آپ کو اٹھا رہے ہیں اور سانس لے کے انرجی اپنے اندر انرجی نکالنا نہیں, پہلے انرجی لیں, آپ اٹھائے ایسا کر کے ایک دم اٹھ جائیں گے. اگر ہم یہ نہ کریں, یہ والی یہ نہ کریں, آپ نہ کریں, چلیں ایک دفعہ ٹرائی کرتے ہیں. تمام توجہ ہتھیلی پہ دیں, آپ پھر اٹھائیں. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں آنکھیں بند کر کے سانس روکو اور سوچو. سانس روک, اٹھ گئے, اس کے بعد ٹھیک ہے, ریڈی ہو. پہلے ہاتھ کون رکھ رہے ہیں جلدی, پہلے تم پھر تم. ڈاکٹر صاحب ہم بھی رکھیں گے ہاتھ. ٹھیک ہے, چلے 1 2 3 کرنا چاہ رہے ہیں, ہم آپ کے سر پہ ہاتھ رکھیں, آپ کو بھی شاید کچھ مل جائے. پہلے میں ہاتھ رکھ رہی ہوں, پھر آنکھیں بند کریں پہلے, جب میں بولوں گا پھر چلیے. آنکھیں بند کریں, تصور کیجیے کہ آپ کی تمام پاور ہاتھوں پہ آ گئی اور آپ مجھے ایک چھوٹے سے بچے کی طرح اوپر اٹھا لیں. ٹھیک ہے, چلیے ریڈی, 1 2 3, چلیے شروع کریں. بس اب لائیں اور سانس لیں, کس کے سانس لے لیں, نکالنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. گڈ ہنسی نکلی, ہنستے نہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم بڑا پرفیکٹ اٹھاتے ہیں. یہ ہو گئے تھے, سانس روکا والا. اصل میں ہم صرف ایک بندے پہ محیط نہیں تھے. ہاں نہیں بالکل, بہت ساری پاورز ہیں جو جنریٹ ہوتی ہیں اس طرح سے. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ ایک خاتون نے ایسے پتیلی ایسے رکھے اور انہوں نے میرا پاسٹ مجھے بتا دیا. اور ایک ایسی خاتون تھی جو مجھے بالکل بھی نہیں جانتی تھی, ماریشس کی بات کر رہا ہوں. سو اس طرح کی بھی لوگوں کے پاس پاورز موجود ہیں اور اس طرح کی تعلیم موجود ہے. بٹ میں آپ کو بتاؤں, جس سے آپ نے بھی ہیپنوٹائز کی بات کری تھی نا, پرابلم ہمارے ساتھ انزائٹی کی بہت ساری اس وقت عام ہے ہمارے یہاں لوگوں میں. انہیں ڈپریشن ہوتا ہے, انہیں انزائٹی ہوتی ہے. تو میں جب پہلی اپنی 2 کلاسز میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ یہ ایکچولی ہیپنوٹائز کر کے آپ لوگ کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جب تم ان باکس خالی کر رہی ہوتی ہو, جب تمہارا موبائل بھر جاتا ہے, جب ان باکس خالی کر رہی ہوتی ہو تو کیا کرتی ہو, سارے میسیجز دیکھ رہی ہوتی ہو, جو امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ رکھتی ہو اور جو امپورٹنٹ نہیں ہوتا اسے ڈیلیٹ کرتی ہو. تو ایکچولی ہم لوگ یہ کرتے ہیں ہیپنوٹائز میں جا کے کہ جو آپ لوگوں کا دماغ میں بےتکے سوالات, بےتکی چیزیں جو ہم نے بھری ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمارے اندر انزائٹی پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہے بیسکلی ریکی میں جب ہم اس کو کرتے ہیں تو وہ ہم جب ڈیلیٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں, آپ کی انزائٹی دور ہوتی ہے, آپ کی جو بے چینی گھبراہٹ جس کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آتی, تو یہ اس کا فائدہ ہمیں. ڈاکٹر صاحب کتنے لوگ جو ہیں اس وقت یہ کر رہے ہیں اور اس میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ سارے نہیں, دیکھیں بہت سے مستند لوگ نہیں ہیں. اچھا, جو نیٹ سے ادھر ادھر دیکھ کے بیٹھ گئے ہیں, قطعاً ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ بلا وجہ کسی کا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں, ان کو ٹینشن میں پریشان. اور آپ یقین اٹھا رہے ہیں ایک چیز سے, اور اتنا تجربہ ہونا ویری امپورٹنٹ. دیکھیں اس میں 5 اصول ہم بتاتے ہیں. سب سے پہلا اصول, آپ غصے کو کم سے کم کریں, تبھی یہ کام کرے گی. اچھا, جو کام آپ کر رہے ہیں اللہ کی ذات پہ امید رکھیں, پریشان نہیں ہو, اپنے حصے کا کام کر کے پھر اللہ کی جھولی میں ڈال دیں, انشاءاللہ وہ ہو جائے گا. ہم جو خود ہی پیچھے لگ جاتے تو یہ نہیں ہوتا. میں کیونکہ حقیقت بتا رہا ہوں, بہت سارے لوگوں کا اس چیز پہ یقین نہیں ہے. بالکل بالکل, لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں, اصل ان کو پتہ نہیں ہے نا, ان کو پتہ نہیں ہے. جبکہ دیکھیے میں لیکچر بھی دیتے, پی سی میں ادھر ادھر اخبار میں میرے آرٹیکل آتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہے. جب کسی کام میں آپ انوالو نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں چلتا. ظاہر یہ نئی چیز ہے, یہ آہستہ 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 لوگوں کو پتا چلا. اور جو لوگ سیکھ رہے, اتنی لڑکی سیکھی جو بیوٹی پارلر میں ہیلنگ سینٹر کھول کے چلا رہی ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, وہ بورڈ آفس میں ہوتے ہیں آڈیٹ میں, ان کے تک میں ریڑھ کی ہڈی سے پیر تک درد ہو رہا تھا. ڈاکٹر نے 1.5 لاکھ روپے کا آپریشن, میرے پاس 11 دن الحمدللہ آج تک صحیح ہے. ان کی وائف جو ہے مجھ سے سیکھ کے گھر میں ہیلنگ سینٹر کھول کے اپنا ذریعہ معاش چلا رہی ہے. 200 روپے لیتی ہے, وہ آدھا گھنٹہ ہیل کرتی ہے اور بندہ صحیح ہو جاتا. آپ سیکھ کے دیکھیے گا. لیول 1 جو ہے ٹچ کر کے ہیلنگ کرتے, کہیں درد نہیں جا رہا. اگر دیکھیے بلڈ پریشر ابھی آپ کو ہم ہیلنگ کریں گے, دیکھیے آہستہ آہستہ ڈاؤن ہو جائے گا. ان کیس درد ختم ہو جائے گا, نیند آ جائے گی, جو انزائٹی ذہن میں گھوم رہی نکل جائے گی. لیول 2 جو ہے وہ دور بیٹھے افراد کا علاج کرتے, جیسا کہ آپ دور چلے گئے, کوئی ایسی تکلیف ہے تو آپ کو میں فون کر دوں, کر کے کہوں گا آپ پانی پی کے ذرا لیٹ جائیں,
मैं हील करूंगा, दिखेगा आप सही हो जाएंगे। इसी तरह लेवल 2 में एक हम मोमबत्ती एनर्जाइज करके देते हैं। कहते हैं ये मनफी काम की नहीं है, ये सब माइंड से रिलेटेड चीजें हैं जो आप करते हैं तो हो जाता है। तो वो मोमबत्ती 40 हम हील करके देते हैं तो वो मोमबत्ती काम करती है। फिर आप देखेंगे मेरी चार्ज की हुई मोमबत्ती अगर कोई मसले मसाए तो मोम नहीं बचेगा, आप देखेगा बिल्कुल गायब हो जाएगा, वरना ओरिजिनल मोम बचता है। जब मोम बचने लगेगा तो आपके मसले आस्ते आस्ते हल हो जाते हैं। इसलिए जो मोमबत्ती जलती है तो तमाम नेगेटिव एनर्जी जो होती है, होता है ना इंसान नजर लगा दिए, हसद कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, ये मोमबत्ती देखिए चिराग रोशन है तो ये दूर कर देती। इसी तरह बहुत सारे मसले आते, सैकड़ों को दिया हूं, किसी का फ्लैट बिक गया, किसी का कुछ हो गया, किसी रिश्ते आ गए। जो हम पानी के थ्रू एनर्जी देते हैं, हाँ पानी के थ्रू, देखिए जिस्म में आपके तो 90% तो पानी है, तो वो इतना अच्छा है कि अगर आप डूबता है ना, डूबता है अपने अंदर ही डूबता है। बेसिकली तो इंसान जो डूबता है वो अपने ही अंदर डूबता है, वो और कोई उसे डुबोने वाला नहीं है। तो वो ये है कि आप पानी को अपने सामने यहाँ रखें, वो थोड़ा सा आपके आई लेवल से ऊंचा होना चाहिए और आप उसको मैसेज देते हैं किसी भी शख्स को तस्वुर में लाके, मेरा अगर राब्ता नहीं हो पा रहा है या अगर मैं किसी का इलाज करना चाह रही हूँ, अपना मेरे अम्मी अब्बा हज पे जा रहे हैं, तो मुझे यही था, मैंने इनसे पूछा, मैं कहा अम्मी के तो घुटनों की बहुत तकलीफ होती है। मैं कहा कुछ नहीं, तुम डेली पानी रखना, अपनी माँ को तस्वुर में लाना, उस जगह को तस्वुर में लाना। एक तो वो माशाल्लाह जाए इतनी खूब अच्छी जगह रहे कि वैसे उन्हें अल्लाह के करम से कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन तुम डेली ये करना कि तुम उनको एक मैसेज देना कि वो उनकी खुद बखुद वो हीलिंग होगी, और ये होता है, ये वर्क है। डॉक्टर अनवर की कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कराची से डॉक्टर अनवर से ही बात कर रहा हूँ जी। आज मैं सारा फोकस जो है वो आज आपके प्रोग्राम के अंदर सादिया इमाम तशरीफ फरमा है, उनकी शख्सियत और उनके फन पर रोशनी डालूंगा। इन्होंने तकरीबन 2 डिकेड 30 साल जो है वो सिल्वर स्क्रीन को दिए, और इनका पहला एक जो प्ले था, जहां तक मुझे बल्कि सीरियल था, वो उसमें कुर्बान जिलानी थे और शायद मेरा ख्याल अदनान जिलानी, वो इनका पहला सीरियल था। उसमें इनका जो रोल था उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और आज तक इन्होंने इतने सीरियल, शो, टेलीफिल्म बहुत काम किया। असल चीज जो होती है वो आपका अपना एक पैशन होता है और आप कितने डेडिकेशन के साथ अपने फन की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, एक चीज। दूसरे नंबर पर चीज ये कि मुझे जो इनकी चीज बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि इन्होंने आज से पहले एक ओल्ड कैरेक्टर्स किए। देखिए जब आप कियाज एज ग्रुप के अंदर ओल्ड कैरेक्टर करें तो उसके अंदर बड़ी वेरिएशन होती है, बड़ी वर्सेटैलिटी नजर आती है अगर आपके अंदर एक शौक है, एक जज्बा है, एक लगन है अपने काम से, क्योंकि उसमें आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आई मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज, जब आप एक ओल्ड कैरेक्टर करते हैं और यंग एज में, तो वो बहुत ही एंटायरली डिफरेंट होता है। तो वो जो चीज होती है वो लेकर आती है आपको उस सतह के ऊपर जहां पे लोग एडमायर करते हैं और लोग ये सोचते हैं कि वाकई हकीकतन ये एक एक्टर है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आई थिंक आपकी कॉल ड्रॉप हो गई, बट थैंक यू सो मच, आपने इतने डिटेल में मेरा काम को देखा और सराहा। एक आर्टिस्ट के लिए ये ऑक्सीजन का काम करते हैं, जब कोई भी कॉलर या कोई भी हमें राह चलते लोग हमें हमारे कैरेक्टर के नाम से पुकारते हैं और हमें पहचानते हैं, तो ये समझिए कि हमारी आज मेरी आपने मजीद आने वाले सालों में इजाफा कर दिया। बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी होती है जब लोग इस तरह से आपको सराहते हैं। तो आगे क्या प्लान है, कोई रेकी सेंटर खोलने का प्लान है? रेकी सेंटर खोलने का ऐसे अभी तो कुछ नहीं सोचा, लेकिन हाँ जरूर इस पे काम जरूर करूंगी, क्योंकि ये एक इतनी अच्छी चीज है और मैं चाहती हूँ कि ये लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए इसकी, और मैं जहां तक रह के लोगों की हेल्प कर सकती हूँ मैं जरूर हेल्प करूँ। बिल्कुल। डॉक्टर साहब इसकी कोई वर्कशॉप आप लोग अभी कर रहे हैं? जी, ये हर महीने की वर्कशॉप होती है। ठीक है। जो लोग सीखना चाहे तो आपके इधर फोन करके हमसे नंबर ले ले और करें। ओके। और एक दफा सीखने के बाद ये ताहयात आपके पास रहती है, कभी खत्म नहीं होती। अभी हम लोग जो वर्कशॉप करें वो पीसी में करें जी, और वो किस तारीख पे डॉक्टर साहब? वो अभी होगी 23 तारीख। 23 तारीख 23 अक्टूबर। तो आप लोग आइए, आके देखिए, एक इल्म है, एक तालीम है और एक हुनर है, और ये कोई जबरदस्ती का नहीं हुनर है। आपको लगे कि आपको सीखना है आप सीखें, नहीं लगे तो